میرے آقا ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرما فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی دن میرے اوپر سب سے پہلے وحی آئی تھی، سوموار والے دن ابتدا ہوئی تھی، اور فرما اسی دن میں پیدا ہوا تھا. اپنی ولادت والے دن کو تو نبی خود یاد رکھتے ہیں، اور سال بعد نہیں، ہر ہفتے. کیا ہمارے لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم نے محبوب پاک علیہ السلام کی آمد کا دن یاد رکھنا ہے؟ بتاؤ بھائی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے. اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتے. اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا. جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی. اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن. کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ صحابہ نے بھی میلاد منایا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ کوئی دلیل ہے کہ کوئی کام کسی طرح صحابی نے نہیں کیا تو وہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ کیا یہ کوئی قانون ہے؟ اگر ہے تو بتائیے. عبادت میں جس میں ہم ثواب سمجھتے ہیں، دین کا کام ہے، اس کے لیے اذن چاہیے. نبی کریم جیسا کہ آپ نے اپنے سوالوں میں بھی یہ بات اٹھائی کہ کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام سے ہمیں کوئی زیادہ محبت تو نہیں ہو سکتی، اور یقیناً نہیں ہو سکتی، اور ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیدائش والا دن ہے آپ کا، جسے ہم عید میلاد یا میلاد شریف کا نام دیتے ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں، پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، یہ 2 روزے آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے اس کی حکمت یہ بتائی. آپ نے فرمایا یہ جو پیر کا دن ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یوم ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا ہوں. گویا اس دن میری پیدائش ہے، اور اللہ کے رسول نے اس پیدائش کو کیسے منایا؟ روزہ رکھ کر. اور پھر دن کو منایا، اس دن کو منایا، تاریخ کو نہیں منایا، مہینے کو بھی نہیں منایا. ہر ہفتے آپ منایا کرتے تھے پیر کو روزہ رکھ کر. اور اسے ہم عید میلاد کا نام دیں، اور عید والے دن خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا. عید والے دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. گویا اللہ کے رسول نے خود اپنی ولادت والے دن روزہ رکھ کر امت کو بتا دیا کہ کم از کم اسے عید کا نام نہیں دیا جا سکتا. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم روزہ رکھو. اس بارے پہلی گل جڑی نا جہد کوئی اختلاف نہیں، چاہے کوئی کرتا تو بے علم بندہ، وہ ہے بے بدعت، نویں شاید کوئی اللہ دے رسول علیہ السلام دے زمانے نہیں ہوئی. یہ کرن والے بھی امام منتے تے نہ کرن والے بھی منتے بھی. ایک گل طے شدہ تے نبی علیہ السلام دا زمانہ گزریا، صحابہ دا گزریا، امامہ دا گزریا، یہ کم نہیں. کسی نے نہیں یاد کیتا بھی حضور کس دن پیدا ہوا، نہ کوئی محفل ہوئی ہے، قرآن بھی نہیں کسی نے پڑھیا، نہ کوئی کھانا کھوادا. باقی دا جلوس سے بہت وادی سرے تو کسی نے اس شہر نہیں یاد کیتا کہ ربیع الاول جڑا وہ کچھ بات کرنی کچھ نہیں. یہ گل جڑی ہے کوئی اختلاف ہی نہیں. جو بریلویاں اچھے یار وہ بھی منتے کہ یار یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون. یہاں نوٹ کیجئے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں. عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کوئی معاملہ ما لا یؤمرون، جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا. یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جاتا، اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے یہ دوسرا سبب ہے. اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اسی پر بات ختم کروں گا، اگرچہ ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر بہت اہم ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی.
میلاد کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس سے تو نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو استقبال کیا. ہاں اگر وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ربیع الاول میں آپ نے ہجرت کی تھی، دلائل النبوہ میں آتا ہے سوموار شریف کے دن، اگر ہر سال ربیع الاول میں بچیاں دف بجاتی تھی، طلع البدر علینا پڑھتی تھیں، تو پھر تو بات بالکل ٹھیک ہے. تو مسلم شریف میں یہ ہے کہ جس سال آپ آئے اس میں بھی ہے بنو نجار جو آپ کا ننہال والا خاندان کا لوگ تھا، وہ عورتیں اور بچیاں اوپر چڑھ گئیں چھتوں پہ، انہوں نے یعنی یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمدہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے.